ایران کی مزاحمت سے واشنگٹن گھبرا گیا۔ صدر ٹرمپ کا ایران میں فوج اتارنے سے انکار۔ ایرانی سفارتکاروں کو بغاوت کرنے اور فوج کو ہتھیار ڈالنے کا کہنے لگے۔ امریکی صدر نے کہا ایران نے سب کچھ کھو دیا، ایرانی فوج ہتھیار ڈال دے، ایرانی سفارتکار بھی رجیم کے خلاف بغاوت کر دیں۔ امریکی صدر نے کہا اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے عمل میں ذاتی طور پر شامل ہونا چاہتا ہوں۔ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کی قیادت کسی صورت قبول نہیں۔ ایسا شخص چاہیے جو ایران میں ہم آہنگی اور امن لا سکے، لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے، ہتھیار ڈالنے تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اوول آفس میں پادریوں نے امریکی صدر کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا۔ ہم تو انتظار میں ہیں کہ امریکہ فوجیں اتارے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے ناکام ہو گیا۔ ایران پر زمینی حملہ کیا تو امریکہ کے لیے بڑی تباہی ہوگی، پلان بھی اس سے زیادہ بری طرح ناکام ہوگا۔ ایران کو امریکی سرزمین اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ خطے میں امریکی فوجی اڈے تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں۔ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے دعوے مسترد کرتے ہوئے کہا ہم نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، مذاکرات مسترد کرتے ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا 7واں روز۔ اسرائیل کی تہران پر فضائی حملوں کی وسیع لہر، تہران کے انفراسٹرکچر پر حملے، شیراز پر بمباری میں 20 افراد شہید۔ ہلال احمر کے مطابق حملوں میں شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ الجزیرہ اور ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے تہران پر اب تک کی شدید بمباری کی گئی۔ تہران یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا، ایک اور اسکول بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے متاثرہ اسکول کی ویڈیو شیئر کی۔ یونیسیف کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 200 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے پریس اتاشی کی سفارت خانے کے قریب بمباری کی تصدیق، کہا پاکستان مشن میں موجود ہیں اور سب محفوظ ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے تل ابیب پر حملہ، ایران نے درجنوں ڈرونز اور میزائل داغے۔ اسرائیل کی بن گورین ایئرپورٹ پر 4 بیلسٹک میزائل داغ دیے، 1 ٹن وزنی وار ہیڈ سے لیس میزائل تل ابیب کی جانب داغا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے ایئر بیس بھی ہدف تھا۔ CNN نے لائیو کوریج کے دوران میزائل حملے دکھائے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے جاری جنگ کے دوران اب تک 500 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل داغے جا چکے ہیں۔ ایران کا متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے بتایا۔ UAE میں الزفرہ ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا، کویت میں علی السلم ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ UAE کا ایران کے 9 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع نے بتایا UAE ایئر ڈیفنس نے 112 ڈرونز ڈیٹیکٹ کیے، 109 کو تباہ کر دیا۔ ملک میں تیل کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، حکومت نے قلت کی افواہیں مسترد کر دی۔ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کو وارننگ۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی، کہا مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث پیٹرول پمپ فوری بند کر کے لائسنس منسوخ کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور بلا تعطل فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حرکت کے لیے مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت کر دی، کہا ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبوں سے ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کیا جائے گا۔ پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے، ملک بھر کے پیٹرول پمپ مالکان نے قلت کی افواہیں رد کر دی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں کہیں بھی پیٹرول پمپس پر کوئی بحرانی کیفیت نظر نہیں آئی۔ پاکستان اسٹیٹ آئل نے بھی اعلامیہ جاری کر دیا، واضح کر دیا ملک میں فی الحال پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا کوئی خطرہ نہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کی صورتحال پر مسلسل نظر ہے۔
عوام کو بلا تعطل پیٹرول کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ چین نے جنگ بند اور ادنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام فریق فوجی کارروائیاں فوری بند کریں، کشیدگی بڑھنے سے روکیں اور آبنائے ہرمز کھول دیں۔ آبنائے ہرمز تجارت کے لیے ایک اہم بین الاقوامی راہداری ہے، خطے میں سلامتی اور استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ فرانس کے 52 بحری جہاز خلیج فارس اور 8 بحیرہ احمر میں پھنس گئے۔ فرانسیسی وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق خطے میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے اتحاد اور تعاون چاہتے ہیں۔ فرانسیسی حکام بحری جہازوں پر موجود عملے سے رابطے میں ہیں۔ خلیجی ملکوں میں جنگی صورتحال کے باعث پروازوں کا شیڈول درہم برہم۔ سعودی عرب میں پاکستانی عمرہ زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وطن واپسی کی فلائٹ کینسل ہونے کے بعد نیا ٹکٹ ملنا بہت مشکل ہو گیا۔ قیمت منمانی وصول کی جا رہی ہے۔ ایجنٹ حضرات بھی تنگ کر رہے ہیں۔ مدینہ میں موجود عمرہ زائرین کا کہنا ہے پرواز کینسل ہونے کے بعد 30-40 ہزار کا ہوائی ٹکٹ 1.5 لاکھ کا دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکام صورتحال کا نوٹس لیں۔ امریکی جریدے ڈی سی جرنل نے مودی کی اسرائیل نواز پالیسی کے منفی اثرات کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ لکھا مودی کے دورہ اسرائیل سے خلیجی ملکوں میں بھارتی مفادات کو دھچکا لگنے کے خدشات بڑھ گئے۔ نریندر مودی نے بھارتی تارکین وطن کا مستقبل خطرات سے دو چار کر دیا۔ مودی کا دورہ اسرائیل معمول کی سفارتکاری نہیں، ایران مخالف واضح سیاسی صف بندی ہے۔ مودی کی نیتن یاہو سے کھلی قربت نے بھارت کے متوازن خارجہ پالیسی پر سوالات کھڑے کر دیے۔ خلیجی ملکوں میں بھارت کو اسرائیل نواز سیکیورٹی کیمپ کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ جنگی صورتحال کے باعث بیرون ملک کی گئی سرمایہ کاری داؤ پر لگ گئی۔ پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں سرمایہ کاری اپنے ملک میں کریں۔ ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر کہتے ہیں فائلر اور نان فائلر کی کیٹیگری نے سسٹم خراب کر دیا، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ آئی ایم ایف کا پیٹرول اور ڈیزل فوری مہنگا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ آئی ایم ایف نے کہا حکومت پاکستان پیٹرول اور ڈیزل پر کسی قسم کی سبسڈی نہ دے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے توانائی بچت سے متعلق تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں اسکول اور کالجز کو آن لائن کلاسز پر منتقل کرنے کی تجویز۔ دوسرے مرحلے میں یونیورسٹیز اور سرکاری دفاتر کو اسمارٹ ورکنگ پر منتقل کیا جائے گا۔ دکانوں اور مارکیٹس کے کھولنے اور بند کرنے کے اوقات مقرر کرنے کی تجویز دی گئی۔ آٹھ سال کا طویل انتظار ختم۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ٹیم نے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں جاپان کو 4-3 سے شکست دی۔ عماد محمد، ابو بکر محمود، سفیان خان اور افراز نے ایک ایک گول سکور کیا۔ پاکستان نے پہلے کوارٹر میں 1 گول کیا، چوتھے کوارٹر میں جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 3 گول داغے۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل انگلینڈ سے ہوگا۔ میچ سے پہلے کپتان عماد بٹ نے قوم کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے شاندار سہولتیں دینے پر حکومت پاکستان اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہائش گاہ احمد۔ محسن نقوی کی خیریت دریافت کی، صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی گزشتہ اتوار اسلام آباد میں مظاہرین سے بات چیت کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ ملاقات میں ملکی داخلی سیکیورٹی امن و امان پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی نے کہا ذاتی طور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح ہدایات جاری کر دی۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ پاک افغان بارڈر پر کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ، بھاری آرٹلری فائر سے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات نے بتایا افغان طالبان رجیم کے 527 کارندے ہلاک، 755 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اب تک 237 پوسٹیں تباہ اور 38 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 205 ٹینکس اور گاڑیاں تباہ کر دیں۔
افغانستان میں 62 مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اہداف کے حصول تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ بندوں میں تباہی کے 2 بڑے منصوبے ناکام بنا دیے گئے۔ بام ڈسپوزل اسکواڈ نے مجموعی طور پر 150 کلو بارودی مواد ناکارہ بنا دیا۔ ڈی پی او کے مطابق بختہ خیل کی حدود میران شاہ پر پل کے نیچے 140 کلو بارودی مواد نصب تھا۔ لکی مروت اسٹیشن کے مرکزی دروازے پر بھی بام نصب کیا گیا تھا۔ پشاور میں پولیس افسر نے ڈاکوؤں سے لڑ کر بینک ڈکیتی ناکام بنا دی۔ 3 مسلح ڈاکوؤں کو بینک کے اندر داخل ہونے لگے تو ایڈیشنل ایس ایچ او بہار علی نے روکا۔ اس دوران بہادر علی زخمی ہوئے لیکن پھر بھی ڈٹے رہے۔ پولیس اہلکاروں کی جوابی کارروائی سے ڈاکو اسلحہ اور موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایڈیشنل ایس ایچ او بہادر علی کو 5 گولیاں لگیں۔ آئی جی ذوالفقار حمید نے RLH میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ بہادر اہلکاروں اور سیکورٹی گارڈ کے لیے نقد انعامات کا اعلان۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی جنوبی کا SIU پولیس اسٹیشن پر چھاپا۔ قیدی وین میں چھپائے گئے 6 افراد کو بازیاب کرا لیا۔ فوری رہا کرنے کا حکم۔ تمام افراد کو بغیر کسی FIR کے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا۔ چھاپا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کے حکم پر مارا گیا تھا۔ عدالت نے SHO کو ریکارڈ سمیت کل طلب کر لیا۔ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری بھارت سے سنتاس معاہدے کی پاسداری کرائے۔ پاکستان نے بھارت اسرائیل کے سائبر حملوں کا توڑ نکال لیا۔ اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس اینٹی وائرس تیار۔ EDR سسٹم تمام سرکاری کمپیوٹرز پر انسٹال بھی کر دیا گیا۔ سافٹ ویئر کا مقصد ہیکنگ اور سائبر حملوں کی روک تھام ہے۔ سسٹم کو چلانے کی ذمہ داری نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی ہوگی۔ سسٹم مشکوک سرگرمیوں کی تحقیقات کر کے فوری رد عمل فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل اور بھارت انسانیت کے خلاف گٹھ جوڑ بنا چکے۔ طاغوتی طاقتیں انسانیت کو تباہ کرنے کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ عالمی ادارے مظلوموں کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سکھر میں خطاب۔ کہا پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا ملک کی دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گورنر سندھ کی کراچی میں ایرانی قونصل خانے آمد۔ قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات۔ آیت اللہ خامنائی اور دیگر ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کامران قصوری نے کہا پاکستانی عوام اور حکومت برادر ملک ایران کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ صہیونی افواج کی بربریت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مشکل حالات میں پاکستان کی حمایت پر ایرانی قونصل جنرل نے شکریہ ادا کیا۔ یوم علی پر 21 رمضان کو سندھ کے تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان۔ 11 مارچ کو صوبے بھر میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ سونا سستا، چاندی کی قیمت میں اضافہ۔ فی تولہ سونا 3400 روپے کمی سے 5,33,762 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $34 کمی سے $5,110 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 104 روپے اضافے سے 8,914 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔